24واں اصول آپ کی زندگی کا ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں محبت سے سمجھائیں۔ 24واں اصول کیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو تو آپ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ اکیلے میں سمجھاتے تھے، محبت سے سمجھاتے تھے، یعنی مجمع میں نہیں سمجھاتے تھے۔ مجمع میں کسی کو سمجھایا جائے سب کے سامنے تو وہ اپنی تذلیل اور توہین سمجھتا ہے، اس لیے سمجھانا ہو اکیلے میں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ایک دوسرے کے لیے بمنزل آئینے کے ہو۔ آئینہ انسان کو عیب بتاتا ہے تنہائی میں، اور آئینہ اتنا عیب بتاتا ہے جتنا ہوتا ہے، بڑھا چڑھا کر نہیں بیان کرتا۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں عیب کم ہوتا ہے اسے بڑھا کر پیش کرتے ہیں، آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے۔ پھر آئینہ عیب اسی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا، آئینہ ہر انسان کا عیب اس کو بتائے گا، دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ یہ ہے جس میں کوئی عیب دیکھیں اکیلے میں بتائیں جیسے آئینہ بتاتا ہے، بڑھا چڑھا کر نہ بتائیں، جتنا عیب ہے اتنا بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں۔ حضور کا بھی یہی اسلوب تھا۔ اس کو سمجھیں معاویہ بن حکم کے واقعے سے۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، یہ صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب انہوں نے یہ بات تو سنی تھی کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ بات چیت جائز تھی تو یہ سمجھے کہ اب بھی جائز ہے۔ دیہات میں رہتے تھے تو ایک دن نماز میں شریک ہوئے، ایک صحابی کو چھینک آ گئی، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے الحمدللہ پڑھا ہے تو انہوں نے نماز میں زور سے کہا یرحمک اللہ۔ صحابہ اکرام میں سے بعض نے انہیں گور گور کے دیکھا، مقصد یہ تھا کہ خاموش ہو جائیں کہ نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو یہ صحابہ سے کہنے لگے بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگ مجھے نماز میں اتنا گور گور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نماز میں بات چیت سے روک دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ صحابہ نے یہ واقعہ حضور کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا اور اکیلے میں سمجھایا کہ نماز میں تسبیح ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ محبت سے اسے سمجھایا تو یہ اعرابی اور دیہاتی صحابی کہنے لگا فواللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم نہ حضور سے پہلے دیکھا اور نہ آپ سے بہترین معلم آپ کے بعد دیکھا۔ فرمایا فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ مجھے مارا ہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گالم گلوچ دی ہے، بلکہ محبت سے سمجھایا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا آپ کا اسوہ حسنہ کسی کو سمجھانا ہو محبت سے تنہائی میں سمجھائیں تو وہ بات کو قبول کرے گا، مجمع میں نکیر کریں گے تو اس کے دل میں نفرت آئے گی۔ ہمارے ہاں الٹ ہوتی ہے، کسی کی تعریف کریں گے تو اکیلے میں کریں گے، اکیلے میں کہیں گے تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، اور کسی کی خامیاں اور برائیاں بیان کریں گے تو سب کے سامنے کریں۔ مجمع میں برائیاں، اکیلے میں تعریف۔ اگر اس کے برعکس ہو جائے تو آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔